صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صل على سيدنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا المصون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حفاظت کیے گئے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ہمزاد جن موکل کیا ہے جو اس شخص کی حفاظت کرتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جن کا انتخاب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میرے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جن کی ڈیوٹی لگائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے غیبی طریقے سے میری مدد فرمائی ہے اور مجھے ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رکھا ہے. وہ جن اب صرف میرے ساتھ اس لیے ہوتا ہے کہ مجھ سے برکات حاصل کرے. ناظرین کرام، عشق کی دنیا عجیب دنیا ہے. وہ کسی نے کہا تھا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، علامہ نے کہا تھا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. عشق کی دنیا میں فاصلے تاریخ کے ہوں یا جغرافیہ کے کوئی معنی نہیں رکھتے. عاشقوں کو فراق میں بھی وصل کی لذتیں ملتی ہیں اور بعض اوقات وصل میں بھی حسرت دید رہتی ہے. اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں صحابہ کو دید میں بھی حسرت دید رہتی تھی. ناظرین کرام، عشق و محبت کے زمزمے ایک ایسی شخصیت جس کی ہر سانس سے پھوٹتے تھے. وہ شخصیت کیا تھی؟ ان کا ذکر کرتے ہوئے عبادت، ریاضت، قائم اللیل، صائم الدہر، استغناء، زہد، تقوی، عشق و مستی اور ہوش مند مجذوب. جسم پر ساری زندگی ایک کپڑا، چند کھجوریں اور چند لقمے کچھ خوراک کے، جو کے، یہ پاس رہتے تھے. شہرت و ناموری جو تھی اس سے کوسوں دور. اور حالت یہ تھی، وہ کسی نے کہا تھا کہ اس کو کسی سے کیا غرض جس دل بے نیاز کو شوق نہ ہو عروج کا، خوف نہ ہو زوال کا. سید التابعین کا لقب پایا، خیر التابعین کا لقب پایا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی جانب رخ کرتے تھے، ان کے شہر کی جانب، تو اپنی قمیض کے بٹن کھولتے تھے اور وہاں سے فرماتے تھے مجھے خوشبو آتی ہے، وہاں سے مجھے ہوا آتی ہے، محبت کی ہوائیں آتی تھیں. یہ کون تھے؟ جن کے لیے کسی نے کہا کہ میرے قلب کو بھی نصیب ہو تیری ذات سے وہی نسبتیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے قلب کو بھی نصیب ہو تیری ذات سے وہی نسبتیں. وہ جو عظمتیں تھیں بلال کی، وہ جو رابطے تھے اویس کے. اویس ساری زندگی اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی براہ راست سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکے، لیکن روحانی طور پر ہر وقت قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل تھا. ناظرین کرام، منزل عشق کا مینار ویسے کرنی، عاشق سید ابرار ویسے کرنی، رحمت حق کے طلبگار ویسے کرنی، ہم گناہ گاروں کے غمخوار ویسے کرنی. اور ظاہری آنکھوں سے دیدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہری آنکھوں سے دیدار محمد نہ ہوا پھر بھی کرتے تھے بہت پیار ویسے کرنی. اور بخشش امت مرحوم کی کرتے تھے دعا طالب احمد مختار اویسے کرنی. سیدنا اویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنا مقام ہے کہ عشاق کا جہاں بھی ذکر آئے، سیدنا بلال حبشی، جہاں خبیب، جہاں خباب بن ارت کا ذکر آئے گا،
وہاں فوری جو نام ذہن میں آتا ہے، میں تو یوں سمجھتا ہوں عشق کا نام آئے، پہلا نام بلال کا اور دوسرا اویس رضی اللہ عنہ کا آتا ہے، اور عاشقوں کی فہرست میں امام عاشقاں ہیں۔ اور یہ جو ہمارے ہاں تصوف میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے فنا فی الرسول، فنا فی الرسول کی عظیم جو اس کی عظمت کے سلسلے تھے، ان میں عظیم ترین منزل میں جو شاخ نظر آتے ہیں ان میں ویسے کرنی کا نام ہے۔ محبت رسول کا یہ عالم تھا، صرف سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک جو ہے ان کو کچھ نقصان پہنچا ہے احد کے میدان میں، اس غم میں اس درجہ غم کیا کہ سارے ان کے دانت ہی کہتے ہیں کہ جھڑ گئے تھے اس غم کی وجہ سے۔ اور ناظرین کرام، رات دن عبادت کہتے تھے یا اللہ تیری رات ختم ہوگی، میرا ایک سجدہ، میرا ایک رکوع ختم نہیں ہوا، اور پھر دعا کرتے تھے کاش یہ رات اتنی لمبی ایک ہو جائے کہ میں اپنی عبادت مکمل کر سکوں۔ ناظرین کرام، آج ان کا تاجدار اقلیم محبت، درویش عشق و مستی اور کعبہ محبت کا دیوانہ جو ہے سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکار پاک، ان کا زہد، ان کا ورع، ان کا تقوی، ان کا عشق، ان کا فنا فی رسول کے منزل پہ ہونا، یہ سب سعادت حاصل کرنے کے لیے میرے ساتھ پکے ٹھکے صوفی جناب علوی احمد یوسفی، درجنوں کتابوں کے آپ مصنف، بزرگ ترین شخصیت یہاں ہمارے شہر کی، ان کے ساتھ درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں، نوجوان اسکالر اور بہت علمی شوق اس دور میں رکھنے والا نوجوان علامہ محمد احمد برکاتی، ان کے ساتھ ہی نوجوان اسکالر ہے جناب پروفیسر ناصر محمود صاحب۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب علامہ منیر احمد یوسفی صاحب سے۔ جی تعارف میں نے سارا آپ کے لیے چھوڑ دیا، اشارے صرف کر دیے، آپ کہاں کے رہنے والے تھے، کیسے آپ کا خاندانی قبیلہ نسب، یہ سب آپ کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سید یا حبیب اللہ۔ کتنی عظیم شخصیت کا نام آپ نے بیان فرمایا، خیر التابعین کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ ان کا نام ہے حضرت سیدنا اویس بن عامر بن کرنی مرادی یمنی، سبحان اللہ۔ اور بڑی ان کی شان، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار ان سے ہوتا تھا۔ درمیان ان کا قد تھا، سینہ ان کا چوڑا تھا، رنگ ان کا گندمی تھا، اور خوبصورت ان کی ریش مبارک تھی، اور انتہائی ذوق، درد، محبت کا پیکر تھے، اور ہم وقت آنکھوں میں آنسو رہتے تھے۔ رات کو کھڑے ہوتے تھے، ایک رات قیام میں گزر جاتی، پھر کھڑے ہوتے ایک رات سجدے میں چلی جاتی، پھر ایک رات رکوع و سجدے میں سے گزارتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور یاد میں ان کی زندگی کا شب و روز گزرتے تھے۔ اور یہ تنہائی پسند، آسمانوں پہ ان کے چرچے، آسمانوں پر، اور آسمان کے فرشتے سے پیار کرتے تھے، دھرتی سے پیار کرتی تھی، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنے گم تھے کہ ایسے جیسے حضور کو دیکھ رہے ہیں۔ واہ واہ۔ اور یہ واقعات آتے ہیں، ہاں جی، حضرت خبیب کا واقعہ آتا ہے کہ جب ان کو سولی دیا گیا، داتا صاحب لکھا ہے، تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں ہیں، آپ فرمانے کہ میرے خبیب کو سولی دیا جا رہا ہے، وہ مجھے سلام کہہ رہے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ یہ سلام سن رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ بھی سرکار کو دیکھ رہے ہیں، یعنی اتنا رابطہ گہرا، اور یہ زمین زومن ہو جاتی ہے سر۔ غازی صاحب، میں آپ نے جو بات فرمائی، جس ہستی کے ذکر کے ساتھ ہم اپنے آپ کو سرشار کر رہے ہیں، اور اس کی ابتدا میں جو آپ نے رابطے کی بات کی ہے، میں اس موقع پر آ کر دل کہتا ہے اور بیانات میں بھی کرتا ہوں اور ویسے تنہائی میں بھی کہ ہمارے جو اکابرین بڑے گزر چکے، ابھی کچھ عرصہ پہلے 20 25 30 سال پہلے تک، تو میں ان کو سلام عقیدت پیش کیا کرتا ہوں اس بات پر کہ جو حدیث پاک میرے آقا کریم علیہ السلام سنن ابی داؤد میں گھر سے باہر تشریف لائے، آپ کے دستے مبارک میں 2 کتابیں تھیں، ایک دائیں ہاتھ میں ایک بائیں ہاتھ میں۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ جانتے ہو ان کتابوں میں کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی حضور ہم نہیں جانتے۔ آپ نے فرمایا یہ میرے دائیں ہاتھ میں کتاب ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے جنت میں جانا ہے ان کے نام، اللہ، ان کے والدین کے نام، ان کے قبائل کے نام لکھ کے مجھے دے دیے ہیں۔ ان ناموں میں سے ایک نام بڑھ نہیں سکتا، ایک نام کم نہیں ہو سکتا۔ واہ واہ واہ۔ دوسری میں فرمایا اس میں جہنمیوں کے نام، ان کے والدوں کے نام اور ان کے قبائل کے نام لکھ کر دے دیے، ان میں سے بھی ایک کم نہیں ہوگا، ایک زیادہ نہیں ہوگا۔ میں بڑوں کو اس لیے اپنے اکابرین کو اکابر ہی سمجھتا ہوں کہ
اس دور میں ایک کتاب کے اندر پوری کائنات کے لوگوں کے نام لکھے جانے ایک ناممکن سی بات سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کا یقین تھا کہ حضور نے جو فرمایا وہ بجا۔ آج ہمارے پاس یہ تمام وسائل موجود ہیں، چھوٹے سے کارڈ کے اندر جو سینکڑوں ہزاروں کتابیں سما جاتی ہیں، تو اگر اس چھوٹے کارڈ کے اندر اتنا کچھ کروڑوں چھا رہی ہیں، تو پھر اگر اس کے اندر اتنی وسعت ہو سکتی ہے تو اب ماننا پڑے گا حضور کے دستے مبارک میں جو کتابیں تھیں ان کے اندر اس سے کہیں زیادہ وسعت، اور ہم نے دیکھ کے مانا ہے، ہمارے بڑے بغیر دیکھے مانتے رہے، اور اس حدیث پاک و تاریخ کے اندر کبھی کس نے جھٹلایا نہیں، ہر ایک نے اس پہ ایمان رکھا، ایمان بالغیب ان کا ہم سے بہت زیادہ مضبوط، بہت زیادہ۔ اور اب ہم موضوع پہ بات کرتے ہیں حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ جو ٹرمز استعمال ہوتی ہیں امت میں، یہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی برکت ہے کہ ہم کہتے ہیں صحابہ اکرام اور اس کے بعد درجہ ہوتا ہے تابعین کا، تو یہ اصطلاح حضرت اویس قرنی کی وجہ سے حضور نے عطا فرمائی ہے، انہو خیر التابعین، یہ لفظ بول کر حضور نے صحابہ کے بعد درجے کا خود متعین کر دیا، یہ ٹرم ہماری بنائی ہوئی نہیں، یہ خود آقا کریم علیہ السلام نے بنا کے دیا۔ پھر آپ دیکھیے حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ کتنی عظیم المرتبت شخصیت ہیں کہ حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب شریف میں ان کا ذکر کیا ہے جناب، کون سے القاب دے کر؟ فارسی کے اندر آپ نے لکھا ہے آفتاب امت و شمع دین و ملت اویس قرنی از کبار مشایخ اہل تصوف بود۔ حضرت داتا صاحب جیسی شخصیت ان کو کہہ رہی ہے کہ مشائخ میں سے بھی یہ کبار درجے پر فائز تھے، اور یہ دین والوں کے لیے ایک آفتاب کا درجہ رکھتے تھے۔ اور پھر امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کو خراج تحسین پیش کیا، وہ ان کا لقب دیتے ہیں سید العباد وعلم الاصفیاء من الزہاد، زاہدوں کے بھی یہ پرچم بردار تھے، یعنی جتنے زاہد آپ کو صحابہ کے بعد نظر آئیں گے وہ سارے کے سارے حضرت اویس قرنی کے پرچم کے نیچے نظر آئیں گے۔ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے کن کو؟ صحابہ کو، اور فرمایا ان رجلا یاتیکم من الیمن یقال لہ اویس، تمہارے پاس ایک شخص آئے گا جس کو اویس کہا جاتا ہے، اور پھر آگے آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو اس کو پالے وہ ان سے کہے کہ میری مغفرت کی دعا کرو، تو وہ دعا کریں گے۔ اب غازی صاحب بات تو یہ ہے کہ حضور کی اپنی دعا سے بڑھ کے کس کی دعا ہو سکتی ہے؟ اور پھر حضور کا یہ فرما دینا کہ وہ تمہارے پاس آئے گا، یہ بھی بتا دیا کہ مجھ سے ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ آنے والے وقت کا علم جو کہتے ہیں کہ نبی کو نہیں، فلاں کو نہیں، حضور یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے پاس آئے گا، مجھ سے ملاقات نہیں ہوگی۔ اور واقعی جب آئے تو آقا کریم علیہ السلام شہر سے باہر تھے، اور جب گھر میں تشریف لائے تو پھر یہاں پر یہ بات دیکھیے کہ فرمایا ہر طرف نور ہی نور، اور عجیب سا نور نظر آ رہا ہے۔ پوچھا یہ نور کس چیز کا ہے؟ عرض کیا کہ حضور یہ تو پتہ نہیں نور کس چیز کا ہے، لیکن اس طرح ایک سائل آیا تھا، حالت اس کی یہ تھی، بال پراگندہ تھے، یہ سب کچھ بیان کیا گیا۔ آپ نے فرمایا وہی تو میرا اویس تھا جس کی آمد کی برکت سے اللہ نے تمہارے گھروں میں نور تابعین عطا فرما دیا۔ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ آپ کو سب سے بڑی بات یہ بتا دی حضرت اویس قرنی نے اپنے عمل سے کہ تم اگر یاد محبوب میں گم ہو تو اپنے محبوب کو خود سے بے خبر نہ سمجھو، آقا تمہاری حالت کو جانتے ہیں، تم جہاں پر بھی ہوگے نگاہ مصطفیٰ سے چھپے نہیں رہ سکتے۔ وہ حدیث پاک سنائے نا کہ میدان حشر میں پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیسے پہچانیں گے اربوں مخلوق ہوگی، تو آپ نے فرمایا اسی طرح جیسا پنج کلیانی گھوڑے کو اس کا مالک پہچانتا ہے سارے گھوڑوں میں سے۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان اور وہ چیزیں تھی نا، یہ اب بالفعل آنے والے لوگوں کے، اب اس سے بھی یہ نہیں کو کہہ سکتا کہ وہ تو صرف حضور کی نگاہ ہے نا تو تمہیں کیا خبر۔ تو اب آپ کا یہ بتانا جو حضرت عمر حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ سے پوچھا تھا حضور کے یہ بھووں کے بارے میں کہ ملے ہوئے تھے کہ نہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ظاہری آنکھوں سے دیکھا ہونا کافی نہیں ہوتا، اس کے لیے نگاہ دل چاہیے جو نگاہ مصطفیٰ کے ساتھ ٹکرائے گی تو ہر قسم کے انوار و تجلیات۔ جی ناصر جامی کا بڑا زبردست شعر ہے، بوئے جاں می آید از سوئے یمن از دم جاں پرور اویس کرن، یمن کی طرف سے روح کی خوشبو آتی ہے اویس کرنی کے روح پرور سانسوں سے۔ سبحان اللہ، جی سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر التابعین ہیں، اور ابھی قبلہ علامہ برکاتی صاحب کہہ رہے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نسبت سے یہ لفظ دے دیا، یہ قرآن میں بھی
تابعین کا لفظ قرآن پاک سے ملتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، واہ 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 واہ، کہ جو السابقون الاولون ہیں مہاجرین و انصار میں، جنہوں نے اتباع بإحسان کی وہ تابعین ہو گئے، مہاجرین کی اور انصار کی اتباع کرنے والے. اور یہ ان میں سے خیر التابعین ہے، بہترین. صحاح ستہ میں سے امام مسلم وہ ہیں جنہوں نے ان کے بارے میں 3 احادیث لائیں. ان کے تذکرے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان 3 احادیث کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں. ایک حدیث پاک وہ ہے کہ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف حضرت عمر کا ایک بیان ہے. ہوا یہ کہ سیدنا فاروق اعظم کے پاس کوفہ کا ایک وفد آیا اور وہ کہتے ہیں ان میں سے ایک شخص وہ بھی تھا جو سیدنا اویس قرنی سے مذاق کیا کرتا تھا. کانا یسخر بأویس، حضرت اویس کا مذاق اڑایا کرتا تھا. اس سے ایک چیز پتہ چلی کہ آپ کا مذاق اڑانے والے لوگ بھی تھے. وہ آگے احادیث میں موجود ہے. احقاق حق اور ابطال باطل کرنے کی وجہ سے آپ نے فرمایا میرے صدیق اور دوست باقی نہیں بچے، کہ میں حق بات کہتا ہوں جہاں بھی ہوں، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ میں کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا، خاص سارے لوگ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں. تو وہ کہ ایک شخص اس کو حضرت عمر نے بلا کے پھر اس کو بتایا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا کہ تمہارے پاس یمن کا ایک شخص آئے گا، اویس اس کا نام ہے، اس کے برس کا نشان بیماری کا نشان ہوگا، اور یمن میں اس کے لیے اس کی والدہ کے علاوہ کوئی باقی نہیں بچا، وہ اپنی والدہ کا خدمت گزار ہے، اگر وہ تمہیں مل جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا. دوسری حدیث پاک میں سیدنا میری امت کے لیے دعا کروا. جی میں بتاتا ہوں. دوسری حدیث پاک میں کہ سیدنا فاروق اعظم نے لوگوں کو پھر یہی بات بتائی. اس میں خیر التابعین کے الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا بہترین تابعین میں سے بہترین ہے. اب اس لقب کو کوئی سمجھنا چاہے تو تابعین کے فضائل پر احادیث پڑھ لے، پھر خیر التابعین خود سمجھ آ جائے گا. واہ واہ واہ. اب اس میں حضرت فاروق اعظم نے پھر یہی الفاظ دلائے کہ ان سے جب ملو تو درخواست کرنا ان کے ساتھ کہ ہمارے لیے دعا کر دیں. اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت اویس قرنی سیدنا فاروق اعظم کو خود مل گئے، جو تیسری روایت ہے حضرت. اور اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت عسیر بن جابر کہتے ہیں اذا عطا علیہ امداد اہل الیمن، کہ جب بھی کبھی یمن والوں کا مال غنیمت اور امداد پہنچتی مدینہ میں حضرت عمر کے پاس، سألہم افیکم اویس بن عامر، ہمیشہ ان سے پوچھا کرتے تھے کیا تمہارے اندر اویس بن عامر ہے. یہ ہمیشہ ان کا معمول تھا. ایک بار ایسا ہوا کہ اویس قرنی آ گئے تو آپ نے ان سے پوچھا آپ اویس ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں اویس ہوں. فرمایا من مراد ثم من قرن، مراد سے پھر قرن سے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. فرمایا فکان بکا برس فبرأت منہ الا موضع درہم، برس کا نشان تھا جس میں سے ایک درہم کا نشان. انہوں نے کہا جی ہاں. فرمایا تمہاری والدہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. پھر آپ نے ان سے فرمایا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اویس آپ کے بارے میں یہ بات بتلائی تھی، یہ ساری خوبیاں میں نے رسول اللہ سے سنی ہیں. اویس آپ مجھے لیے دعا کریں، اویس آپ میرے لیے دعا کریں. اور ایک حدیث پاک میں سیدنا اویس قرنی رو پڑے. فرمایا امیر المومنین آپ جیسے شخص کے لیے میں گناہ گار، میں دعا کروں. سیدنا فاروق اعظم ان سے دعا کرتے. پھر پوچھا آپ نے کہاں جانا ہے ابھی یہاں سے فارغ ہو کے؟ فرمانے لگے میں نے کوفہ جانا ہے. حدیث میں ہے، امام مسلم لائے. کہنے لگے پھر میں وہاں کے عامل کو لکھ دوں کہ اویس قرنی آ رہا ہے تو اس کا ذرا خیال رکھنا. تو آپ نے فرمایا اکون لی غبراء الناس احب الیہ، فرمایا غریب مسکین محتاج لوگوں میں رہنا مجھے زیادہ پسند ہے، میرے لیے نہ لکھیں کہ مشہور ہو جاؤں گا. اگلے سال اشراف کوفہ میں سے کوئی ایک شخص سیدنا فاروق اعظم کے پاس آیا. آپ کو جو ملتا تھا اس علاقے کا اسے پکڑ کے اویس قرنی کا تذکرہ چھیڑ دیتے. رسول اللہ سے باتیں سنی تھیں پھر ان کی باتیں کرتے. اسے انہوں نے کہا کہ وہ ایک شخص ہے یار ایسا ایسا. اس نے کہا ترکتہ رس البیت قلیل المتاع، حضور میں نے تو اسے شکستہ حال گھر میں اور کوئی اس کے پاس ساز و سامان نہیں، غربت کے عالم میں چھوڑ کے آیا ہوں. فرمایا اللہ کی قسم یہ وہی ہے، رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا تھا جہاں کہیں مل جائے اس سے اپنے لیے مغفرت کرواؤ. اب یہ شخص جب واپس گیا، حضور یہ حدیث پوری کر لوں، جب واپس گیا تو آپ نے وہ ان سے جا کے کہتا تھا میرے لیے دعا کریں. آپ اس سے کہتے تھے انت احدث عہدا بسفر صالح فاستغفر لی، تم مبارک سفر سے آئے ہو رسول اللہ کے شہر سے، تم میرے لیے دعا کرو. وہ پھر ان سے کہتا یہ پھر اس سے یہی کہتے سفر صالح کر کے تم آئے ہو. آخر میں پوچھا حضرت جب اس نے زور دیا اویس قرنی کا عمر کو تو نہیں مل کے آگے؟
امیر المومنین کو؟ اس نے کہا جی ہاں ملا ہوں۔ تو آپ نے پھر اس کے لیے دعا کی حضرت اویس قرنی نے۔ یہاں ایک بات پھر اس نے آپ کو ایک چادر اوڑھا دی، اور وہ چادر اوڑھی ہوئے ہر کوئی کہتا تھا من این لأویس ھذہ البردہ، اویس کے اوپر یہ چادر کہاں سے آ گئی؟ حضور حدیث کے ان الفاظ سے اتنا دل رونے والی کیفیت بن گئی کہ حضرت اویس اپنے جسم پر چادر معمولی کپڑا رکھتے تھے، اچھی چادر دیکھ کے ہر ایک حیران ہو گیا یہ چادر کہاں سے آئی۔ اویس قرنی نہیں پہنتے تھے، لیکن چونکہ سفر کرنے والا مدینے سے آیا تھا، اس کی چادر لے کے آپ نے پہن لی، اس کی چادر لے کے حضور کی یاد میں پہن لی، اور یہ ان کا ذکر تھا، اور چھپ جاتے تھے جب بھی لوگوں میں مشہور ہو جاتے وہاں سے نکل جاتے۔ اسی وجہ سے ناظرین کرام آج ان کی جو مزار پاک ہے وہ کئی جگہ پہ ہے سیدنا اویس قرنی کے، اور ایکچول مزار کا آج بھی کسی کو نہیں پتہ۔ جی علامہ یہ صاحب، جتنی گفتگو ہوئی ہے ابھی تک، اس میں ہمارے لیے اعتقادی مسائل بھی ملتے ہیں۔ ٹھیک، یہ جو صحابہ کو آپ نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ میں داغ ہے، اس کی شکل ایسی ہے، آپ نے دیکھ کے بتائی ہے، وہ نظر آ رہے تھے ان کو۔ ٹھیک، اس کا مطلب ہے کہ یہ دیوار کے پیچھے کا علم نہ ہونا یہ غلط لوگوں کا عقیدہ ہے۔ سرکار دونوں تو آسمان کے پیچھے بھی دیکھتے، زمین کے نیچے دیکھتے۔ رحمت عالمین ہے نا، انہوں نے رحمت پہنچانی کیسے؟ ان کو پتہ ہی نہیں پتہ کہ کس کو ہوگا رحمت کی ضرورت کہ ہے، جب تبھی بندوں کا پہنچے گی پھر رحمت کرے گا نا۔ اچھا، دوسرے انہوں نے آیت پڑھی ہے، وہ بھی ایک اعتقادی مسئلہ ہے اور فقہی مسئلہ ہے، اور اس میں کئی لوگوں کی عقلیں درست ہو جاتی ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، یہ ایک مضمون ہے کہ سابقون اولون مہاجرین انصار میں جو ان کی پیروی کرے گا، آگے رضی عنہم رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی۔ اس کا مطلب تابعین کو بھی رضی اللہ کہہ سکتے ہیں۔ واہ 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 واہ، یہ جو جھگڑا ڈالا ہے اس سوائے صحابہ کسی کو رضی اللہ نہیں کہہ سکتے، یہ تو قرآن پاک سے ثابت ہے، اور تفسیروں کے لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے ساتھ ایک بندہ جھگڑ رہا تھا، کہتے سوائے صحابہ کسی کو رضی اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ میں کہا اچھا نام لو، ابو بکر صدیق رضی اللہ، فاروق اعظم رضی اللہ، کہا کہ میں اویس کے اندر رضی اللہ عنہ، میں ہوں تیرے منہ سے نکل گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا ہوتا ہے، جس کو رضی اللہ عنہ کہلانا ہے اس نے قرآن پاک میں ہی سند دے دی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بابا فرید الطار فرماتے ہیں جب کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کی شکل میں اویس قرنی کو لوگ بھیجے گا وہاں، چھپانا ہے اس دن بھی چھپانا ہے کہ یہ اویس قرنی کیا، اویس قرنی کی شان ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اس عاشق کی شان دیکھیں کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو بیٹھے جائیں گے فرشتے جنت میں، اویس قرنی کو روک لیں گے، کہنے تو اکیلا نہیں جائے گا، جس چیز کی شفاعت کو تیرے ساتھ جائے گا۔ جیسے آپ نے بتایا نا بنی مظہر کی قبیلے کی بکریاں اور ربیہ قبیلہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز بخشا ہے، اور جن کو اللہ نے اعزاز بخشا ہو اس لیے خالق کائنات نے اپنی کتاب الرحم میں سورۃ توبہ کی آیت 119 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب پھر حدیث میں آتا المرء مع من حب، انسان اسی کے ساتھ جس سے محبت کرتا ہے۔ تو ہم ان سے اپنا علامہ برکاتی اسی لیے ان سے محبت کرتے ہیں نا، ہم حضور کے عاشق ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان کی صف میں ہم نے پیچھے پکڑا ہونا ہے، لاڑ جس کو کہتے ہیں۔ یہ ایک میں بات عرض کروں، یہ جو عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی عجیب کیفیت ہے، حالت ہے، پتہ لگ جائے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے، لوگ اس کے عاشق ہو جائیں گے۔ لیکن دنیا کا نظام ہو رہا ہے، بندہ بدے کا عاشق کو ایک اور عاشق کو رکابت شروع ہو جاتی ہے۔ رکابت، یہ وہ عشق ہے جس میں رکابت ہے، رکابت نہیں ہے۔ واہ واہ، تو اس میں تو رفاقت ہی رفاقت ہے، رقابت نہیں ہے۔ تو اس میں غازی صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جو سرکار نے حکم دیا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس حکم کی بجاوری کے لیے دور صدیقی میں مکمل کوشش کرتے رہے۔ ٹھیک، پھر اپنا دور آیا اور اس دور کا اندازہ کریں کہ فتوحات شام اور فتوحات فارس یہ مسلسل تھیں اور ہر شخص آپ کے رابطے میں تھا۔ اس قدر ذمہ داری کا معاملہ تھا کہ آپ نے وہ ہر ایک کے اوپر جو ہے وہ قاصدوں کا آنا جانا لائنیں لگائی ہوتی تھیں کہ پوری جنگ کو وہیں سے آپ کمان کر رہے ہوتے تھے مدینہ منورہ سے۔ تو اس کے باوجود ان کٹھن ترین حالات میں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خود بھی مدینہ چھوڑا اور حضرت مولا علی کو بھی ساتھ لیا اور حضرت اویس قرنی کی خدمت میں جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت عمر فاروق کی نگاہ میں جو سرکار نے فرما دیا تھا اس پہ عمل، اور پھر اس پہ شان اویسی جو ہے وہ اتنی اظہر من الشمس ہو رہی ہے کہ کوئی بھی دنیا کا بڑے سے بڑا کام ہو، بڑی سے بڑی فتوحات ہو، وہ دیدار اویس سے بڑھ کے نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ
آپ کے حوالے سے یہ دیکھیے تفسیر روح البیان شریف میں شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ 2 مقامات پہ یہ بات بیان فرمائی کہ آپ ایک مرتبہ کھانا تناول فرما رہے تھے، اور عربوں کا طریقہ اب بھی ہے، وہ آگے سفرہ لگا لیتے ہیں تو اس کے اوپر کھانا رکھ کے کھاتے ہیں، پھیلا دیتے، کوئی اور آئے تو الگ سے اٹھنا نہ پڑے، وہ بھی ساتھ شریک ہو جائے۔ اب آپ نے دیکھا ایک کتا آ رہا اور آپ کے پاس آ کے بھونکنا شروع ہو گیا، آپ نے کھانے میں سے آدھا کھانا ہٹایا اور اس کی طرف سرکا دیا اور اس کتے کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ تو بھی کھا لے، تو اپنے آگے سے کھا، میں اپنے آگے سے کھاتا ہوں، قیامت کو اگر میں بخشا گیا تو تجھ سے بہتر ہوں گا، اور اگر نہ بخشا گیا تو پھر میں بہتر کہاں ہو سکتا ہوں۔ غازی صاحب یہ دیکھیے وہ شخص کہ جس کی زبان مصطفیٰ نے جس کے لیے اعلان کیا کہ قبیلہ مدر اور ربیہ کے لوگ، ان کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگ ان کی شفاعت پہ جنت جائیں گے، اپنے بارے میں اتنی وہ عاجزی کر رہے ہیں کہ ایک جانور کے ساتھ، اور وہ بھی ناپاک، اس کو الگ کر کے اسی چمڑے کے دسترخوان پہ کھلا رہے ہیں، اور ساتھ ہی عاجزی کر رہے ہیں کہ اگر میں بخشا گیا۔ تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ کیا ہمارے لیے مشعل راہ نہیں ہے؟ آپ کا خود کو بچا کے رکھنا، چھپا کے رکھنا، پھر لشکر علی میں جانا اور درجہ شہادت پہ فائز ہونا، یہ تسلسل ہے اسی ملاقات کا جو حضرت عمر فاروق اور مولا علی پاک سے آپ کی ہوئی تھی، وہ تشریف لائے تھے، اور پھر اس کے بعد جب ایک شخص نے آ کے بات کی تھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی پہلے آقا کی، آپ نے سنی، جب حضرت عمر کی بات اس نے کی اور اس کو نہیں پتا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید ہو چکے ہیں، تو حضرت اویس قرنی نے 3 مرتبہ کہا واہ عمر آہو، واہ عمر آہو، واہ عمر آہو، تو عمر کی باتیں کر رہا ہے، عمر تو درجہ شہادت پہ فائز ہو چکے، خبریں آپ دے رہے ہیں۔ اور آپ کے یہ دونوں ہی ملاقات کرنے والے محبوب تھے، حضرت عمر فاروق کی شہادت پہ آپ روئے ہیں، اور پھر حضرت مولا علی کا دامن نہیں چھوڑا۔ اور آپ دیکھیے پورا علاقہ وہی ہے، اگر یہ بات کہہ دوں کہ غیر اعلانیہ جن جن علاقوں میں حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ اور شہزادہ گلگون قبا حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام جن راہوں میں آئے ہیں، یہ بھی انہی راہوں میں پہلے رہے ہیں۔ اور دیکھیے کربلا کا میدان ہے، دریائے فرات ہے، اور اسی فرات کے کنارے پہ آپ نے زندگی بھی بسر کی ہے، اور وہیں پہ غسل بھی کیا کرتے تھے۔ یہی اہل بیت کی محبت کا حقیقی ہمارے لیے پرتو ہے، ہمارے لیے یہ سمجھ کے لیے کافی ہے کہ اگر وہ ہستیاں اپنے دور مقدس میں خود کو چھپا کے اہل بیت اطہار کی محبت میں محو رہتی ہیں، تو پھر یقیناً ہمارے لیے اس سے کہیں زیادہ حق بنتا ہے۔ انہوں نے بغیر اظہار کے محبت کر کے اور جامع شہادت نوش کر کے دکھا دی، ہمارے سامنے تو ہر چیز ان کی عیاں ہے۔ یہ عظیم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ ان کے بارے میں گفتگو جو کرنا ہے، یہ آدمی کے گناہ جو ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتے ہیں ان صالحین کا ذکر کرنے سے۔ تو ناظرین کرام، اس ذکر پاک میں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبه وبارك وسلم ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بھائی صاحب، وہ جو شعر آپ سنتے اور پڑھتے چلے آتے ہیں، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ حضرت اویس کی شخصیت اور آپ کا سارا زندگی کا طرز عمل اس شعر کی تشریح ہے اور مجسم تصویر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی آپ کو، لیکن کون سی سعادت ہے جو حاصل نہیں ہوئی؟
یعنی مراد و مطلوب رسول خدا بن گئے نا جب آپ نے اظہار محبت فرمایا، آپ نے اپنی قبائے دوستی میں لیا۔ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ جی میرے کچھ دوست ایسے ہیں جنہیں میں اپنی قبائے عزت و عظمت میں رکھتا ہوں اور انہیں اولیاء مستورین میں رکھتا ہوں، وہ پہچانے نہ جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کو اپنے دائرہ دوستی میں خود لیا اور اس کا اعلان اور اظہار فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ایسی سلیم الطبع شخصیت ہوش سنبھالا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچہ آپ تک پہنچا، آپ کی شہرت پہنچی تو نادیدہ عاشق ہو گئے اور اسلام لے آئے۔ واہ، مدار ایمان نادیدگی میں بھی دید۔ یقیناً کمال ہے، کمال ہے۔ جی ہاں، اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کی روح کیا ہے۔ وہ جو روح اسلام ہے وہ منتقل ہوئی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یعنی خیر التابعین کوئی معمولی لفظ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل جو زمانے ہیں ان میں دور صحابہ کے بعد اپنی عظمت کے اعتبار سے، اپنی جلالت شان کے اعتبار سے تابعین کا دور افضل ترین دور ہے۔ تو اس سارے دور میں اگر ایک شخصیت خیر التابعین اور سید التابعین قرار پاتی ہے، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ تحصیل علم کی تھی، بہت زیادہ آپ نے کوئی تبلیغ اسلام معروف معنوں میں کی تھی، آپ نے کوئی غیر معمولی جہادوں میں حصہ لیا تھا، یقیناً وہ اپنی جگہ فضائل ہیں۔ میرا زور اس بات پر ہے کہ جو جان ایمان ہے وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عشق مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ جی ہاں، اور اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دامن رحمت میں قیامت تک آنے والے ان امتیوں کو جنہوں نے ظاہری زندگی میں اپنی آنکھوں سے، ظاہری آنکھوں سے زیارت نہیں فرمائی اور آپ پر اتنا ہی ایمان لے آئے ہیں، رسول اللہ نے اپنے دامن رحمت میں لیا انہیں، اور کئی بار فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، میرا زمانہ نہیں پایا، تم لوگوں سے زیادہ مجھے جانتے اور پہچانتے ہیں، یعنی محبت میں اور عقیدت اور احترام میں اور اطاعت میں۔ تو یعنی انڈوس کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک اپنے ایسے امتیوں کو۔ تو یہ فیضان اویس ہے جامع۔ جی ہاں، کمال ہے جی، کمال ہے، کمال ہے، واہ واہ واہ۔ اچھا جی، حضرت اویس کا اسم گرامی آتے ہی کیسی فرحت اور ایک برکت کا احساس ہوتا ہے۔ میں آج کہنا چاہتا تھا، آپ نے یہ لفظ لے ایسا ہی بالکل۔ اولیاء امت نے ہمیشہ حضرت اویس قرنی کو اپنے سر آنکھوں پہ بٹھایا ہے۔ عربی، فارسی، دیگر اسلامی زبانوں کی کوئی ایسی زبان نہیں ہے جس میں حضرت اویس کی مدح نہ لکھی گئی ہوں اور آپ کی منقبتیں لکھی گئی ہیں۔ سارے اہل تصوف نے آپ کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ تصوف کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں حضرت اویس قرنی کا ذکر خیر موجود۔ ایسے لگتا ہے جی، آپ نے انڈورس کرنا ہے اس بات جی، کو کہ قسام ازل نے جب ساری ارواح جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیں تو ان میں سے جو سلیکٹڈ ون تھے نا، جی، اللہ تعالیٰ نے بطور تحفہ وہ ارواح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نثار کر دی۔ یقیناً، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لگتا کیا ہے اچھی ایسے؟ بات ہے حضور، بہت ہی لطیف عرفانی نکتہ ہے اور یقیناً ایسا ہے۔ میں تو کبھی کبھی غازی صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ صحیح آپ فرما رہے ہیں، اپنی محبوب شخصیت کو لطیف ترین اور نفیس ترین چیزیں ہدیہ کی جاتی ہیں، تحفہ دیے جاتے ہیں۔ پاک ترین روحیں، لطیف ترین دل اور سعادت مند طبیعتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں ہدیے کے طور پر، ایک سے بڑھ کر ایک۔ تو یہ وہ بلال اور اویس ستارے ہی نام آتے ہیں، ایسے یہ ستارے ہیں سارے۔ ایک بچہ، اچھا حضور کرن بھی بہت کمال ہے۔ آپ کا تعلق یمن کے ایک قصبے کرن سے ہے اور بنو مراد آپ کا قبیلہ ہے۔ دیکھیں مراد جی، با مراد بالکل، اور مراد کا مطلب مطلوب بھی تو ہے، مقصود اور محبوب بھی ہے۔ اور یہ مراد بھی آپ کے اجداد میں سے بزرگ ہیں اور قرن بھی آپ کے اجداد میں سے بزرگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب قدیم عربی شاعری میں مقام نجد کو اہل محبت کا خطہ قرار دیا جاتا ہے۔ اچھا۔ اور عربی شاعری میں جتنے بھی محبوب اور محبوبائیں ہیں ان کا مقام خیالی طور پر نجد ہے۔ اچھا۔ چنانچہ غزلوں میں نجد کو یوں یاد کیا جاتا ہے جیسے محبوب کے علاقے کو یاد کیا جاتا ہے۔ اچھا۔ اب اہل نجد کا مقام میقات قرن ہے۔
اچھا اچھا یعنی اہل محبت کے دیار سے جس کسی نے عازم حجاز ہونا ہے اس نے کرن پہ احرام باندھنا ہے. اچھا احرام محبت واہ، وہاں واہ، باندھے گا. واہ، واہ، واہ۔ حد محبت، ہاں جی، حدود محبت حدود وہاں سے- محبت. جی اپنا فیض اعظم نوری، میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں. وہ جو عظمتیں تھیں بلال کی، وہ جو رابطے تھے اویس کی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب، مجھے علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے وہ اشعار یاد آ رہے ہیں کہ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے ان اہل دل کے سینوں میں، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، اور نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. آپ نے جس 7 کھرب اور 20 ارب کا ذکر کیا ہے، میں اس کا تعلق جوڑنا چاہوں گا. آپ نے کہا کہ لطیف روحیں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے سامنے پیش کی، تو امام ابن عساکر، تاریخ ابن عساکر میں ایک روایت لائے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں فنائے کعبہ میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں، اور سیدنا جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ انہو سیخرج من امتک رجل یشفع اکثر من ربیع و مدر، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریب آپ کی امت میں سے ایک ایسا شخص جو ہے وہ پیدا ہوگا کہ جس کی شفاعت سے اللہ مدر اور ربیع قبیلے کی بکریوں کے جو آپ نے روایت بیان کی زیادہ لوگوں کی شفاعت کرے گا. فَيُشَفِّعُهُ اللَّهُ، اور اللہ اس کی سفارش اور شفاعت کو قبول فرمائے گا. سبحان اللہ. اچھا، اس کے بعد اگلی بات ہے کہ سیدنا جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ادرکتہ فصلہ الشفاعۃ لامتک، میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں. اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب اگر آپ کی اور اس کی ملاقات ہو جائے نا تو آپ اس سے یہ ضرور کہیے گا کہ میری امت کی شفاعت کی دعا کرو. سبحان اللہ، کمال ہے. آقا کریم علیہ السلام نے یہی جبرائیل کا میسج سیدنا صدیق اکبر اور صحابہ کو دیا، اور یہی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ، سارے صحابہ کرام میں یہ بات معروف تھی. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس تلاش میں رہے، اور پھر اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک اس تلاش میں رہے. آئے ہائے ہائے. ہر سال آپ حج کے موقع پر سارے لوگوں سے سوال کرتے تھے اور وہ علامتیں بیان کر 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 کے پوچھتے تھے، اور بالآخر پھر آپ کی جو ظاہری حیات کا آخری حج تھا اس موقع پر آپ کو وہ سینہ ویسے کرنی، اور وہ بھی ایک بڑا ایمان افروز واقعہ ہے کہ کس طرح آپ نے وہ علامات پوچھی، اور کس طرح ان کے چچا نے کہا کہ معاذ اللہ وہ تو ایک مجنون، ایک ایسا شخص ہے کہ جو ہمیں بکریاں چرانے کے لیے، اونٹ چرانے کے لیے، جو میں نے کہا دیوانگی اور فرزانگی کا حسین امتزاج ہے، حسین امتزاج ہے، ہوش مند مجذوب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ گئے ہیں میدان عرفات میں، اور وہاں پر ملاقات ہوتی ہے، تو وہ جاتے ہی پوچھتے ہیں تمہارا نام کیا ہے؟ تو وہ جو آپ نے چھپانے کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ انا رائل ابل، میں اونٹ چروانے والا چرواہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی انا اجیر القوم، یہ جس قوم کے اونٹ ہیں میں ان کا ملازم ہوں. سبحان اللہ، کمال ہے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، اخبرنا باسمک الذی سمتک بہ امک، ہمیں وہ نام بتاؤ جو تمہاری ماں نے رکھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرا نام اویس ہے. انہوں نے کہا پھر اپنا وہ بازو بھی دکھائیں جس کے اوپر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے ایک بیچ میں یہ بھی ہے کہ کہا میرا نام عبداللہ ہے. انہوں نے کہا عبداللہ تو ہر کوئی اللہ کا بندہ ہے. میں بھول گیا تھا. انہوں نے کہا میرا نام عبداللہ ہے، تو انہوں نے کہا کلنا عباد اللہ، ہم سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، تو اپنا وہ نام بتاؤ جو تمہاری ماں نے رکھا ہے. یہاں پر میں غازی صاحب ان کی والدہ محترمہ کا ذکر ایک اور اعتبار سے کرنا چاہوں گا. ایک بات میں آپ کے بڑی خوبصورت گفتگو چالی، لیکن میں ناظرین کے شوق ذوق کے لیے کہنا چاہتا ہوں، یہ باتیں جو پوچھ رہے تھے نا، سوالات کر رہے تھے سیدنا علی مرتضیٰ اور سیدنا عمر فاروق،
یہ ان کو جانتے تھے یہ ہمارے لیے باتیں بیان کر رہے ہیں. ظاہر ہے بالکل یہ ایسے ہی ہے. پہچان لیا تھا پہلے ہی. بالکل حضور کے عاشق کی خوشبو جو ہے وہ دوسرے عاشق کو ایسے پہنچ, آج 14.25 صدیاں بعد ان کا ذکر پاک کرتے ہوئے پہنچ رہی ہے کہ ایمان سے بتائیں. یقیناً کوئی شک نہیں اس میں. میں بلکہ اس کے اوپر تائیدن ایک چیز عرض کرتا ہوں کہ آپ کے سب سے زیادہ قریب جو تھے نا وہ تھے حضرت حریم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت قریب تھے آپ, بہت دوست, اور انہوں نے آپ کے عشق اور محبت میں حد کر دی ہوئی تھی. وہ اپنی پہلی ملاقات کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے میرا نام لے کے مجھے مخاطب کیا. انہوں نے کہا کہ کیف انت یا حریم بن حیان, حریم بن حیان کیا حال ہے تمہارا؟ تو کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا, میں نے کہا من این عرفت اسمی و اسم ابی, آپ میرا اور میرے باپ کا نام کیسے جانتے ہیں؟ آج سے پہلے کبھی بھی میری اور آپ کی تو ملاقات ہی نہیں ہوئی. تو سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا, انہوں نے کہا عرفت روحی روحک, کیا بات ہے, میری روح تیری روح کو پہچانتی ہے. عرفت روحی روحا کا, بے شک, عرفت روحی روحا کا. جی عرفت روحی, عرفت روحی روحا کا, میری روح تیری روح کو پہچانتی ہے, تیری روح کو پہچانتی ہے. کہتے میں نے عرض کی جی وہ کیسے پہچانتی ہے؟ تو انہوں نے آگے جواب دیا, انہوں نے کہا کہ ہم ایسے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں کہ یتحابون بروح اللہ, جو ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, اور اللہ کی رضا کے لیے جو پیار کرتا ہے نا, وَإِن تَنَاقَلَتِ الْمَنَازِلِ وَأَنَاءَتِ الدِّيَارِ وَإِن لَمْ يَلْتَقَوْا, فرمایا اگرچہ ان کی دنیا میں کبھی ملاقات نہ بھی ہوئی ہو, فرمایا وہ ایک دوسرے سے ہمیشہ محبت اور پیار کے رشتے میں بندے رہتے ہیں. سبحان اللہ, ان کا آپس میں ہمیشہ رشتہ قائم رہتا ہے. سبحان اللہ. بلکہ یہاں پر مجھے امام بہقی کی شعب الایمان کی وہ روایت یاد آ رہی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اور یہ آج کی اس گفتگو کا اس پاک بارگاہ سے ایک تعلق بھی ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر دو آدمی آپس میں پیار کرتے ہو نا, ایک مشرق میں رہتا ہو دوسرا مغرب میں رہتا ہو, اور کبھی ان کی ملاقات نہ ہوئی ہو, لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ, اللہ قیامت والے دن انہیں جنت میں ایک جگہ پہ اکٹھا کرے گا. اور وہ بندہ جو اعمال کے اعتبار سے درجے میں کم ہوگا وہ حیران ہو کے پوچھے گا, میرا ایقان اور یقین ہے اس بات پہ کہ آج انشاءاللہ العزیز حضرت اویس قرنی کا ذکر سننے والے اور ان کی محبت میں جھومنے والے بروز قیامت یہ سوال اللہ سے پوچھیں گے, یا اللہ اویس کہاں اور ہم کہاں, اویس کہاں اور ہم کہاں؟ اور ان کو جواب آئے گا ھذا الذی کنت تحبہ فی, اللہ فرمائیں گے میری اس خاطر جو میرے بندے سے تم پیار کرتے تھے یہ تمہیں اس کا صلہ عطا کیا. صاحب صاحب وہ حدیث پاک بھی ہے نا کہ قیامت کے روز ان لوگوں پہ وہ شہیدی ہوں گے, انبیاء میں سے نہیں ہوں گے لیکن انبیاء اور شہداء ان پہ رش کریں گے جو اس دنیا میں کسی دنیاوی منفعت کی خاطر نہیں, اللہ اور رسول کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہوں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بخاری شریف کی یہ روایت, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, اللہم بارک لنا فی شامنا, اللہم بارک لنا فی یمننا, اے اللہ ہمارے لیے یمن میں برکت عطا کر, ہمارے شام میں برکت عطا کر. اس پر ہمارے شارحین نے لکھا, فرمایا یمن اور شام یہ دونوں سرزمین انبیاء بھی ہیں, سرزمین اولیاء بھی ہیں, یہاں اولیاء بھی اور انبیاء بھی کثرت سے ہوئے ہیں. لیکن یمن کو جو خاص نسبت حاصل ہے وہ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مولد ہونے کے ناطے ہے کہ آپ کا یہ جائے پیدائش ہے. سبحان اللہ. آقا دو عالم علیہ السلام سے اس بارے میں سیدنا اویس قرنی کا وجود کتنا اہمیت کا حامل ہے اس امت کے لیے کثیرہ حدیث مروی ہیں. ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو استطاعت نہیں ہے کہ وہ مسجد تک یا جس جگہ نماز وہ اپنی عبادت کی جگہ پہ ادا کرتے ہیں وہاں تک جا سکیں, صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس لباس پورا نہیں ہے. فرمایا پھر ان کا ایمان اس بات سے روکتا ہے کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں, سوال کریں, وہ سفید پوش ہیں. ان میں سے ایک اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں جن کا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر آ گیا ہے, اگرچہ وہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے سامنے بظاہر موجود نہیں, لیکن جس طرح سامنے بیٹھے ہوں کی حرمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی صحابہ کرام کو عزت بخشی ہے, اسی طرح وہ جو سرکار کے سامنے نہیں لیکن سرکار کی حب میں تڑپتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کی زبان سے ان کو بھی یہ شرف بخشا ہے کہ حضور نے ان کا بھی تذکرہ فرمایا. دوسری طرف
حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ ان سے متصلاً روایت بھی موجود ہے. اچھا. یعنی بعض روایات تو ایسی ہیں کہ جس میں حضرت مولا کائنات اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ درمیان میں واسطہ ہیں. ٹھیک. بعض روایات متصل بھی ہیں. حضرت امام ابو نعیم اصفہانی نے اس کا تذکرہ کیا حلیۃ الاولیاء میں. آقا دو عالم علیہ السلام سے حضرت اویس قرنی ذکر کرتے ہیں جس حدیث پاک کو شروع میں آپ نے پڑھ دیا تھا. سرکار نے ارشاد فرمایا میرے اصحاب کے بارے میں میرا لحاظ کیا کرو. اس امت کے آخر میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو پہلے والوں پر لعن کریں گے. جب ایسا زمانہ آئے گا تو زمین پر اللہ کی طرف سے اس زمانے کے اندر قحط اترے گا. اور پھر آخر تک حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. اور میں یہاں عرض کروں آپ کے سامنے مولا کائنات اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے توسط سے سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں جو بڑی مشہور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل و علا کے 99 نام ہیں جس نے ان کو یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا. واہ واہ واہ. اس کے راوی حضرت اویس قرنی ہیں. اسی طرح ایک مقام پر یہ بھی مرسلن روایات بھی آپ کی موجود ہیں. اور ایک حدیث پاک ایسی بھی میرے سامنے آئی جس کے اکثر روات صوفیاء کرام ہیں اکابر صوفیاء. مثال کے طور پہ روایت کرتے ہیں حضرت شقیق بلخی حضرت ابراہیم بن ادھم سے. ابراہیم بن ادھم روایت کرتے ہیں موسیٰ بن یزید سے. موسیٰ بن یزید روایت کرنے والے ہیں حضرت اویس قرنی سے. حضرت اویس قرنی حضرت عمر فاروق حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہما سے. اس روایت کے تقریباً جتنے روات ہیں یہ سارے کے سارے اکابر صوفیاء میں آتے ہیں. حضرت اویس قرنی اگرچہ محدثین ان کو یعنی اس طبقہ میں نہیں لاتے جہاں سے حدیث لیتے ہیں لیکن پھر بھی ان کا شمار روایت کرنے والوں میں ضرور ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب جی بوئے جاں جامی ہے آپ کا اور ہمارا جس کا نام آتا ہے تو یہ بھی عاشقوں میں ایک بلند صفت اسی لائن کے آدمی ہیں. جامی نے کہا بوئے جاں می آید از سوئے یمن از دم جاں پرور اویس قرن. جی سبحان اللہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ مجھے یمن کی طرف سے محبت کی خوشبو آتی ہے, نفس رحمان میں محسوس کرتا ہوں. رکن یمانی سے آپ نے اپنی محبت کا اعلان فرمایا ہے. رکن یمانی کا رخ یمن کی طرف ہے. سہیل یمانی ایک ستارے کا نام ہے جو رات کو چمکتا ہے اور ہمارے قدیم لٹریچر میں ہے کہ جب چمڑا رنگنے کی صنعت ہوتی تھی تو وہ سہیل یمانی کی روشنی میں بہترین چمڑا رنگا جاتا تھا. اچھا. کہتے ہیں کہ جو نسبت اویسی ہے وہ سہیل یمانی کی طرح دل پر صبغت اللہ کا رنگ نقش کرتی ہے. رنگ خدا اور رنگ رسول کو نقش کرتی ہے نسبت اویسی جو نسبت عشقی ہے. سبحان اللہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سے محبت کرنے والوں کو ان سے بڑھ کر ان سے محبت کی ہے اور انہیں ایکاموڈیٹ کیا ہے اور سراہا ہے. اور یہ دروازہ رحمت قیامت کے بعد تک بھی کھلا ہے. ٹھیک. اس کی سب سے بڑی مثال حضرت اویس ہی ہیں. حضرت اویس کی جو زندگی ہے صوفیاء کرام کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اجل صحابہ کے بعد وہ ایک مثال ہے ہمیشہ سے. نوری صاحب وہ حدیث پاک کے دنیا والے اس کو کم جانتے ہیں, جی آسمان والے اویس قرنی کو بہت خوب پہچانتے ہیں. اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم غیری. غیر صاحب میں عرض کرنے لگا تھا کہ ایک دفعہ کچھ لوگ جو تھے وہ آپ کی والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے ان سے عرض کی کہ من این لابنک ہذہ المنزلۃ العظیمہ, آپ کے بیٹے کو یہ اتنی اونچی شان کیسے مل گئی؟ انہوں نے کہا جی کون سی اونچی شان؟ انہوں نے کہا جی قدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدحن لم یمدا احد من اصحابہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی وہ مدح کرتے تھے جو اپنے صحابہ میں سے بھی انہوں نے کسی کی نہیں کی. ہمیشہ ان کے سامنے جو ہے وہ ان کا ذکر کرتے تھے. تو یہ ان کو ایسی اونچی شان کیسے مل گئی؟ تو والدہ ماجدہ نے جو جواب دیا وہ سننے والا ہے. انہوں نے کہا کہ انہ حین بلغ, جیسے ہی میرا یہ بیٹا عمر بلوغت کو پہنچا تھا, بالغ ہوا تھا, اعتزلنا, تو یہ خلوت نشین ہو گیا تھا, یہ ہم سے بالکل علیحدہ ہو گیا تھا. کان یاخذ فی الفکر والاعتبار, اور ہمیشہ غور و فکر میں ڈوبا رہتا تھا. ٹھیک. میں غیث صاحب یہاں پر امت کے لیے یہ آپ کی زندگی کا گوشہ بھی رکھنا چاہوں گا کہ وہ جو قرآن نے سورہ آل عمران میں کہا کہ ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض, کہ وہ جو
صاحبان عقل و دانش ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اس کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں. اور آپ کے غور و فکر کا عالم یہ تھا کہ کبھی بیٹھے ہوئے ہیں دریا کے کنارے اور پانی کو دیکھ کے اس میں غور و فکر کر رہے ہیں، کبھی بیٹھے ہوئے ہیں لوہار کی دکان پہ اور وہاں پہ وہ جلتی ہوئی آگ کو دیکھ کے اس میں غور و فکر کر رہے ہیں، اور کبھی کبھی تو کوفہ کا وہ جگہ جہاں پہ اہل کوفہ کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے وہاں پہ جا کے بیٹھ گئے ہیں اور اس کو دیکھ کے غور و فکر کر رہے ہیں. اور لوگ جو ہیں اور آپ ان چیزوں کو دیکھ کر ہمیشہ ایک چیز کہا کرتے تھے، آپ فرماتے کہ دیکھو یہ میں لوہار کی دکان پہ بیٹھ کے آگ کو اس لیے دیکھتا ہوں کہ اس آگ کی شدت و حدت یہ ہے تو دوزخ کی آگ کی شدت و حدت کیا ہوگی. یہ میں کوڑا خانے پہ جا کے بیٹھ کے وہاں چیزیں دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ ان کی سمیل اور ان کا یہ عالم ہے تو وہ جو دوزخ میں دوزخیوں کو غسلین اور وہ ریشہ پیپ اور وہ پلائے جائیں گے ان کا عالم کیا ہوگا. یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اعمال و احوال و اخلاق کی اصلاح میں بہت زیادہ مدد کرتی ہیں، بہت زیادہ مدد کرتی ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ آپ ہمیشہ آپ پر ایک رقت اور خشیت کی کیفیت جو ہے وہ طاری رہتی تھی. اور میں حضرت ہرم بن حیان کو آپ نے ایک جملہ کہا تھا، آپ فرماتے تھے کہ لا تنظر الی صغر ذنبک، کبھی مت دیکھو کہ جو تم گناہ کر رہے ہو نا وہ چھوٹا ہے، وَلَكِنْ انظر الی من عصیتا، یہ دیکھو کہ یہ گناہ کر کے نافرمانی کس کی کر رہے ہو. اور آپ نے ایک جملہ کہا اذا صغرت ذنبک صغرت اللہ و اذا عظمت ذنبک عظمت اللہ. فرمایا اگر تم گناہ کو چھوٹا سمجھو گے نا تو اس کا مطلب ہے تم اپنے رب کو معاذ اللہ حقیر سمجھ رہے ہو. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا بھی، پروفیسر اعظم نوری آپ کا، ڈاکٹر نظامی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام، کتاب الشفاء سے نسخے کا وقت ہو گیا. سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا ہے، اور سیدنا اویس کرنی فرماتے ہیں اس کے بارے میں، ہم نے یہ آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پہ، کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا. اگر وہ جنت میں نہ گیا تو روز قیامت میرا دامن پکڑ لے. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ عطا کرے گا. یا من لا یطاہرہ طاعتی ولا تضرہ معصیتی فہب لی ما لا یطاہرک واغفر لی ما لا یضرک برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ دعا ہے جی. حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا اللہ میں ایسی آنکھ سے جو زیادہ سوئے اور ایسے پیٹ سے جو زیادہ کھائے تیری پناہ چاہتا ہوں. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.